آج میں یہاں اپنے بھائی امیر حیدر ہوتی صاحب کے پاس آیا. انہوں نے جو 2008 سے 2013 تک اس صوبے کی خدمت کی ہے, اس کو لیڈ کیا ایک اتحادی حکومت کو. ان کی جو اس صوبے کے لیے خدمات ہے, اس صوبے کی ترقی کے لیے, اس صوبے کے امن کے لیے, کیونکہ وہ بھی ایک دور تھا جب یہ چیف منسٹر تھے, اس صوبے کے بہت سے حالات خراب تھے, جس میں سوات میں ایک امن بحال کیا. اس کے بعد وزیرستان یا خیبر پختونخوا میں تمام پولیٹیکل فورسز کو ساتھ ملا کر, تمام سٹیک ہولڈر کو ساتھ ملا کر انہوں نے جو صوبے کے امن کے لیے کردار ادا کیا, انہوں نے جو صوبے کی ترقی کے لیے کردار ادا کیا, ان کے پاس میں آ جاتا تاکہ ہم ان سے بھی مشاورت کریں صوبے کے حوالے سے, اور ہماری ان کے ساتھ مشاورت بھی بہت مفید مشورے بھی دی, کیونکہ ان کا تجربہ ہم سے زیادہ ہے. تو اس لیے اور اتحادی حکومت کے بھی ان کا تجربہ ہے, تو ان سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی, اور ہم اس سوچ پہ کہ ہم اس صوبے کے امن کے لیے, اس صوبے کی ترقی کے لیے ہم سب تمام پولیٹیکل فورسز کو مل کر کام کرنا پڑے گا, کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کے جو ہمیں جو انہوں نے مشورے دیے انشاءاللہ اس پر بھی عمل درآمد کریں گے. اور اس صوبے کی ساتھ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا, عوامی نیشنل پارٹی کا ایک نیچرل لینس رہا ہے, چاہے ہم حکومت میں رہیں چاہے ہم اپوزیشن میں رہیں, ہم نے مل جل کر کام کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اسی چیز کو بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم مل جل کر کام کریں. اور اس میں مستقبل میں کیا حال میں بھی اور ماضی میں بھی ہم اکٹھے رہیں, اور انشاءاللہ تعالی جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے دونوں پارٹیز کی, ان کا سیاست کے ساتھ ساتھ ایک ذاتی تعلق بھی ہے, اور ہمیشہ ہم اکٹھے رہیں, اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم اکٹھے صوبے کی ترقی اور ملک کی ترقی کے لیے پولیٹیکل پارٹیز ہم اکٹھے رہیں گے. جہاں تک وہ تو آپ کو پی ٹی آئی کے دوست ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کی کس سے بات ہوئی ہے کس سے بات نہیں ہوئی ہے, لیکن اب یہ ہے کہ صوبے میں ایک پیرل حکومت تو چل رہی ہے, 2 حکومتیں چل رہی ہیں. ایک جو ہے وہ ہماری گوشے بی بی صاحب آئی ہیں وہ چلا رہی ہیں, ایک سی ایم صاحب چلا رہے ہیں. دیکھیے گورنر راج نارملی ہم جو جمہوری جماعتیں ہم گورنر راج کے خلاف ہے, پولیٹیکل چیز نہیں ہے, لیکن آئین میں اس کی شک موجود ہے. میں نہیں سمجھتا اس وقت کوئی ایسی صورتحال ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں گورنر راج ایسے تھے. ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل فورسز کو چاہیے کہ ہم اکٹھے ہوں. ہمارے صوبے کا امن واقعی خراب ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت جنوبی اضلاع کو اگر آپ دیکھیں, ڈی خان سے لے کر کوہاٹ تک جو ہے صورتحال ہے. آپ پاڑا چنار کو دیکھیں, پرسوں جو ہے ایک ہوم ڈپارٹمنٹ نے لیٹر ایشو کیا جس میں 10 کالجز ہمارے صوبے کے لان آرڈر کی وجہ سے بند کیے گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ لان آرڈر خراب ہے جو بند کیا جا رہا ہے. تو ہمارے پاس اور بھی عشقی امتحان ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس وقت میں ان کو یہ مشورہ بھی دوں گا کہ آپ کی کابینہ کی تعداد 18ویں ترمیم کے بعد ابھی کابینہ کی تعداد جو حجم ہے وہ بڑھ گیا ہے, اس پہ بھی ذرا کٹوتی کریں, کیونکہ آپ نے اس کو کراس کر لیا, لمٹ کراس کر لیا ہے. غالباً ایک منسٹر کو ان کو جو ڈینوفائی کرنا پڑے گا, اس کو چاہیے کہ وہ ڈینوفائی کریں. اس کو جو ہے اس میں سے اس کو ڈینوفائی کرنا پڑے گا. جہاں تک آپ کا سوال ہے, میں آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے 19 نہیں 26 یونیورسٹی کے مسئلہ نہیں ہے, اور 3-4 مہینوں میں 34 یونیورسٹی کے مسئلہ نہیں ہوں گے. لہٰذا صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وائس چانسلر کا جو ان کا جو پروسیس ہے جو پہلے ہو چکا تھا اس کو ڈراپ کرنا چاہیے, یا پھر جلد از جلد وائس چانسلر جو ہے ان کو لگا لینے چاہیے تاکہ صوبے کی یونیورسٹیز جو ہیں صوبائی 18 امندمنٹ کے بعد صوبے نے ایک سرچ کمیٹی بنانی ہے. سرچ کمیٹی کے بعد ایک 3 ممبرز جو 3 وی سی شارٹ لسٹ ہونے ہیں, جو ایک پروسیس ہے, اور اس کے بعد وہ کیبنٹ سے ہو کے گورنر کے پاس جاتے ہیں سائن کرنے کے لیے کہ اس میں سے یہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا صوبائی حکومت کا کام ہے اس کو لے کے آنے کا. اگر کہتے ہیں گورنر نے کرنا ہے, مجھے 24 گھنٹے دے, میں سب یونیورسٹی اور ساتھ جاتے سرکاری ملازمین ہے. بڑا افسوسناک عمل ہے کہ سرکاری ملازمین سرکاری مشینری کو استعمال کیا اسٹیٹ کے خلاف. آج آپ دیکھیں کہ پشاور میں ایک فیکٹری میں آگ لگی تھی اور فائر بریگیڈ موجود نہیں تھی, اسلام آباد میں قیدی کو چھڑوانے کے لیے گئی تھی. قیدی جو ہے وہ ایمبولینس یا فائر بریگیڈ یا جلسے جلوسوں سے نہیں چھوڑتے, وہ چھوٹتے ہیں عدالتوں سے. عدالت اس وقت آزاد ہے, آزاد موجود ہے. اگر انہوں نے کوئی اچھے کام کیے ہوں گے تو اور بے قصور ہوں گے تو عدالتیں چھوڑ دے گی, اگر قصوروار ہوں گے تو ان کو بھی سزا بھگتنی پڑے گی. ضرور ہے. اس کے بعد اگر آپ کی انفارمیشن کی غرض ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے غالباً فائنانس منسٹر بنایا گیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بنایا گیا تو وہ اس وقت جو ہے کراس ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا 26 فروری میں جو صوبائی حکومتیں ہیں, صوبائی اسمبلیز ہیں, انہوں نے اپنے قراردادیں پاس کرنی ہے. اگر کے پی نہیں کری باقی صوبے کر رہے ہیں تو ان میں کام ہوگا. سب سے زیادہ کردار صوبے کا ہوتا ہے کہ صوبہ جو ہے اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کرے. اور جہاں تک سرمایہ کاری ہے, بڑے افسوسناک عمل ہے کہ یہاں پر ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو اس طریقے سے سپورٹ نہیں کیا جا رہا. ان کی ریزرویشن ہے. پچھلے دنوں بھی اپنے فائنانس منسٹر سے ملا, بہت جلد وہ بھی خیبر پختونخوا کا دورہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تاکہ ہمارے بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھے, ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں. صوبے کو بھی چاہیے کہ وہ مرکز کے ساتھ اپنے تعلقات کو مطلب ایسا سمجھتا ہوں کہ ٹھیک کرے, کیونکہ آج دیکھیں کہ آج ہماری مستقبل کا جو
हमारी जो नस्ल है उसको संवारने वाले लोग रोडों पे हैं, उनको तनख्वाहें असातिज़ा को नहीं मिल रही हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स में तनख्वाहें नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रहे हैं। लिहाजा इस चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। और हम देखें, अगर आप आज टीवी खोलें, मीडिया के ज़रिए हम देखते हैं कि अगर वो सिंध हो या पंजाब हो या बलूचिस्तान हो, CMs के अगर आप उनकी एंगेजमेंट्स देखें तो किसी के साथ मिल रहे हैं, कोई इफ्तिताह कर रहे हैं, और हमारे वाले हमेशा ही कहते हैं कि हमने यहाँ पर धरना देना है, यहाँ पर एहतजाज करना है, यहाँ पर जुलूस करना है। उसका भी अपना एक टाइम होता है, ये टाइम है सूबे की तरक्की के लिए, और उनको चाहिए कि मर के साथ मिलकर सूबे की तरक्की के लिए। सर, हमारे रोल जो है 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे का है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस इज चीफ मिनिस्टर। और मैंने इसके ऊपर वफाक के साथ मीटिंग्स काफ़ी दफ़ा की हैं। मैंने वज़ीर आज़म साहब को इसके ऊपर लेटर भी लिखे अपने सूबे के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, और वो मुल्क से बाहर है, और इंशाल्लाह जैसे वापस आते हैं उसके ऊपर वो मीटिंग भी करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें, अगर सिंध में रेंजर्स मौजूद है तो सूबाई हुकूमत की रिक्वेस्ट भी मौजूद है। अगर बलूचिस्तान में फ़ौज मौजूद है और FC आई हुई है सूबाई हुकूमत की सपोर्ट के लिए, तो सूबाई हुकूमत की रिक्वेस्ट पे हुई है। तो आज भी अगर फ़ौज की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है तो सूबाई हुकूमत रिक्वेस्ट करे कि फ़ौज और फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी या कॉन्स्टेबल कोर उनको सपोर्ट करे। लेकिन यहाँ पर तो मुख्तलिफ जगहों से सुनने में आ रहा है कि जी फ़ौज यहाँ से निकल जाए। अगर फ़ौज शक से निकलती है, क्या हम इस चीज़ के मुतामिल हैं? हम समझते हैं कि हमारी पुलिस बड़ी कुर्बानी भी दी हैं, बड़ी जो हमारी पुलिस जो है बड़ी बहादुर पुलिस है। क्या बगैर हम इस सपोर्ट के, फ़ौज के सपोर्ट के हम इस सूबे में अमन बरकरार कर सकते हैं?